سے میری گزارش ہے کہ وہ اسکرین سے پیچھے سے ہٹ جائیں۔ اسی دوران ہمارے مہمانان گرامی شیخ امجد صاحب غوثیہ کارپوریشن، سید سلیم شاہ صاحب سہروردی لاہور سے، آغا طارق صاحب سہروردی شیخ پورہ سے، محمد نوید سہروردی شیخ پورہ سے، کمال سہروردی صاحب، شیخ ناصر صاحب شوکت فیبرکس، اور محترم جناب سید بدیع الدین سہروردی صاحب کے فرزند ارجمند محترم جناب سید حسان سہروردی صاحب کراچی سے ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو انجمن عندلیبان ریاض رسول ساہیوال کے اراکین کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم کی آڈیو ریکارڈنگ آڈیو بینک چوک کاس منڈی ساہیوال سے آپ کو مل سکتی ہے۔ سامعین محترم، جس شخصیت نے ساری زندگی اپنے آقا کی نعتیں لکھی ہوں، نعتیں پڑھی ہوں، اور ساری زندگی اپنے آقا کی اتباع میں گزاری ہو، اس کی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ بس یہی کہ دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ اس وقت بھی پاک تھا جب اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی پاک ہوگا جب اللہ کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ سے پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہے گا۔ لیکن میرا یہ یقین ہے جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا اللہ اسے بھی پاک کر دے گا۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے اللہ۔ آپ سنیے، دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوہ حق نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ نہ دولت چاہتا ہوں، نہ جہاں چاہتا ہوں، نہ حوروں کی ہے طلب مجھے، نہ غلما چاہتا ہوں، نہ جنت کی ہوا چاہتا ہوں، میں تو فقط دیدار مصطفیٰ چاہتا ہوں۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، ان کی مدح سرائی کا رتبہ نہ پوچھ، حاصل بندگی اور کیا چاہیے، یا نبی کہہ کے جب دی صدا بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، شاہ مدینہ جو آتی رہی ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ یا نبی کہہ کے جب دی صدا بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، بن گئے جب محمد کے در کے غلام پائی شان شہی اور کیا چاہیے، یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ یا رب میں تجھ سے طالب عشق رسول ہوں، گو میں گناہگار بڑا ہی فضول ہوں، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پج مجدہ مجھ کو کرچی گناہوں نے کر دیا، اس حال میں بھی ایک گلے باغ بطول ہوں، احسان ہے یہ رب کا، کرم ہے حضور کا، میں بوستان نعت کا خوش رنگ پھول ہوں۔ کیا ہوا لحد میں جو پہنچا میں اے ریاض، میں اب بھی اندلی بے ریاض رسول ہوں۔ کیا ہوا لحد میں جو پہنچا میں اے ریاض، میں اب بھی اندلی بے ریاض رسول ہوں۔ بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ ہے بشارت جو حبیبکم اللہ کی، شرط ہے ایک اس کے لیے لازمی، اتباع شہ انبیاء چاہیے، دل میں حب حبیب خدا چاہیے، جو محبت سے ان کو پکارے کوئی خود ہی سنتے ہیں اس کی پکارا بھی، نسبت عشق ان کی اگر مل گئی پھر نہ احسان باد صبا چاہیے۔ ہر تمنا کا پایا ہے میں نے ثمر، ایک تمنا ہے باقی ابھی تک مگر، تاج و تخت و سپاہ کی نہیں آرزو، کوچہ سرور انبیاء چاہیے۔ سنگ اسیاں سے دل جس کا تاریک ہے، نفس جس کا گناہوں سے بیمار ہے، اس کو طیبہ کی نوری فضا چاہیے، اور مدینے کا دار الشفا چاہیے، اور مدینے کا دار الشفا چاہیے۔ تیرے دربار میں خالق عالمی ہے یہی آرزوے ریاض حزین، لب پہ ہو آخری دم ثنائے نبی، بس مجھے یہ صلہ نعت کا چاہیے۔
حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ سامعین محترم، اب میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایسے نہیں بھائی، نہ نہ نہ، اگر نعرہ لگانا ہے تو ذوق کے ساتھ، دونوں ہاتھ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ سامعین محترم، اب میں بسد احترام درخواست گزاروں پیر طریقت، رہنمائے شریعت، رہبر اہل عقیدت، عالی مرتبت، سند الافاضل، سید الاماثل، حضرت علامہ مولانا سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، جو الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب کے برادر مکرم ہیں، ذی وقار و ذی حشم، محترم و مکرم جناب صاحبزادہ سید بدیع الدین سہروردی صاحب مدد اللہ العالی سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک زوردار سا خوبصورت سا نعرہ ہاتھ بلند کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علامہ سید ریاض الدین سہروردی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ سید بدیع الدین سہروردی صاحب مدد اللہ العالی۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومغاثنا ونور ربنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے برادر محترم قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب، بزرگان ملت، برادران اسلام، علماء کرام، مشائخین عظام، میرے بھائیوں، بچوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ محفل نعت ہے اور اس میں آپ سب نعت خوانوں کو اور خاص طور پر قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ یہ عرس کی بھی محفل ہے اور یہ عرس ہے ہمارے والد محترم، ہمارے پیر و مرشد اور آپ کے ہر دل عزیز صوفی، درویش، عاشق رسول، سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے سپاہی حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آج یہ عرس انجمن عندلیبان ریاض رسول ساہیوال کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب کے انعقاد پر میں انجمن عندلیبان ریاض رسول کے تمام اراکین و عہدیداران اور وہ تمام حضرات جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں دام درم قدم سخن جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے ایک عظیم الشان، ایک ولی کامل کی یاد میں اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تقریب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔
نہایت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی صاحب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر مجھے شفیق سہروردی صاحب نے جو آپ کے تمام میزبان بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی آپ سے بات بھی کی جائے تاکہ کچھ ابا جی کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی کوئی غیر معمولی شخصیت ہیں، لیکن انجانے نہیں ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا اور جس خدمت کے لیے اللہ نے ان کو اور ان کے خانوادے کو منتخب کیا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے انہی کا حصہ ہے اور ان کے خاندانی کا حصہ ہے۔ ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی شاہکار تھا۔ حضرات محترم، سنتوں کا دعویٰ کرنا، سنتوں پہ عمل کی ترغیب دینا، سنتوں پر عمل کی طرف لوگوں کو بلانا بہت اہم اور نہایت ضروری کام ہے، لیکن ان سنتوں پر عمل کرنا اور تمام سنتوں پہ عمل کرنا یہ موجودہ دور میں بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سنت رسول کا عملی شاہکار تھا۔ خالی یہ نہیں تھا کہ چند منتخب سنتوں پہ عمل کر لیا جائے اور سمجھا جائے کہ سنت رسول کا حق ادا ہو گیا ہے۔ علامہ ریاض الدین سہروردی، میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ان کو دیکھا ہے، ان سے ملے ہیں، الحمدللہ ہم تو ان کی اولاد ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی زندگی کا کوئی پبلک گوشہ ہو یا پرائیویٹ گوشہ ہو، جلوت والی زندگی ہو یا خلوت والی زندگی ہو، زندگی کے کوئی شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا۔ اطاعت رسول جو مشکل سنتیں ہیں جس پر آج کل لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اور جن پر عمل کرنے کی طرف لوگوں کو ترغیب نہیں دیا جاتا، حضرات محترم ان سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور مجھ سمیت آپ مجھے یہ بتائیے کتنے مرد حضرات ہیں جو اپنے گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں؟ ہم نے تو یہ عورتوں کی ذمہ داری بنا رکھا، اور الحمدللہ حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی الحمدللہ بغیر کسی جھجک کے گھر کے تمام کام میں ہماری والدہ کے ساتھ شریک ہوتے، گھر میں پانی بھرنے سے لے کر جھاڑو دینے تک، گھر میں صفائی کرنے سے لے کر بستر بچانے تک، الحمدللہ تمام کام پوری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کیا۔ یہ سنت رسول ہیں جن کا آج کل تذکرہ نہیں ہوتا۔ غریبوں کی مدد کرنا، چھپ کر مدد کرنا، بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کتنے لوگ تھے جن کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وجہ سے مدد حاصل ہوتی تھی۔ نعت خوانی میں نذرانہ ان کو ملتا تھا، اگلے دن یہ لوگوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ انہیں بہت پیسے ملتے ہیں، خدا گواہ ہے ان کے انتقال کے وقت چند سو چند ہزار روپے کچھ بچے ہوں گے، ورنہ ان کے پاس جو بھی آیا فوراً خرچ ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے سنت رسول جن پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غریبوں کی ہمدردی، جو کمزور لوگ ہیں ان کی استعانت، ان کی مدد، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، یہ حضرت علامہ مولانا ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا شعار رہا ہے۔ وہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے کس طرح سے ہیں، وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ہے۔ موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ کو منتخب کیا اس بات کے لیے کہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے مشن کو وہ گھر گھر عام کر دیں۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں۔ جس زمانے میں سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، والد محترم تشریف لائے ریاض میں، والدہ بھی اس زمانے میں حیات تھیں۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیے وہ لوگ جو سنت رسول پر، محبت رسول پر، عشق رسول پر، نعت رسول پر، یا رسول اللہ کہنے پر، میلاد شریف کرنے پر جو قدغن لگاتے ہیں، میں ان کی بات بتاتا ہوں۔ وہ تشریف لائے ریاض میں نے اپنے گھر پہ ایک تقریب منعقد کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں جو ہمارے
دوستوں کی بھائیوں کی صورتحال ہے کہ عقیدے کے ہیں. بہرحال وہ تمام کے تمام لوگ آئے اور اس میں ایک بھی وہ نہیں شخص تھا جو میلاد شریف کرتا ہے, نعت خوانی کرتا ہے. لیکن چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, ہمارے وہ تمام ساتھی وہاں آ گئے. میں نے والد محترم سے یہ کہا کہ ابا جی یہاں پر سارے وہ لوگ ہیں جو میلاد شریف کو نہیں مانتے ہیں, نعت خوانی کو نہیں مانتے ہیں, کچھ آپ اس قسم کی بات کیجئے گا جو درمیانی بات ہو, ذرا کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے گی. آپ کو ان کی کردار کی بات بتاتا ہوں جو میرے ساتھ گزری. میں نے کہا بھائی ایسی بات کیجئے گا جو میانہ روی کی بات ہو, بس ذرا لوگ یہ تمام جو ہیں یہ دوسرے خیالات کے. آپ مسکرائے, کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جب تقریر شروع کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر سے مسئلہ شروع کیا. اب میری تو جان نکل گئی, میں نے کہا یہاں کیا کر دیا انہوں نے, خدا کا پریشان ہو گیا میں نے. اور الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ فضائل بیان کیے, وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کھل کر بیان کیے کہ لوگ سن کر حیران ہو گئے. پھر آپ نے نعت پڑھی, ایک نعت بھی پڑھی, 3-4 نعتیں پڑھی. نعت کے اندر وہ تمام اشعار خاص طور پہ ان نعتوں کو منتخب کر کے آپ نے سنایا جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. لوگوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ سنا. جس چیز کی مجھے ڈر تھا وہی ہوا کہ پروگرام کے بعد انہوں نے کہا جی ہم سے آپ نے کچھ سوالات کرنے. ان سے سوالات اور جوابات ہوئے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا اور ان کو مطمئن کیا. اور ان میں وہ تھے جو علماء تھے ہندوستان سے, مدرسہ اصلاحی کے پڑھے ہوئے, جنہوں نے کئی زبان انگریزی کی کتابوں کا اور اردو کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا ہے. کٹر اہل حدیث مکتبہ فکر کے وہ ہمارے بھائی ہیں. اگلے دن صبح یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی, مجھے دیکھ کر کہنے لگے خدا کی قسم میں سمجھ گیا ہوں اللہ نے آپ کے والد کو حب رسول کے لیے پیدا کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو حب رسول کے لیے منتخب کیا ہے. حضرات محترم, یہ حب رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی اولاد کو بھی عطا فرمایا. اور آپ کے سامنے بیٹھے میں اپنے بھائی کی تعریف نہیں کروں گا, خدا گواہ ہے. اس لیے نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں, دنیا میں جہاں جہاں یہ جاتے ہیں لوگ ان پر اسی طرح سے وارفتگی کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں جس طرح آپ ان سے محبت کرتے ہیں. قاری سید فصیح الدین سہروردی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے اور شریوں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے والد و محترم کی نعت کا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن وہ لے کے چلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھے پہ ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے ذریعے لوگوں کو فیض یاب کرنا ہے. میرے سب سے چھوٹے بھائی فصیح الدین سہروردی صاحب سے بھی چھوٹے قاری سید اعجاز الدین سہروردی, اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر دراز فرمائے, ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بغدادی جامع مسجد جہاں ہمارے والد محترم ہیں, اس مسجد کی تمام امامت, خطابت, مدرسے کا انتظام, مسجد کا انتظام, تبلیغ کا کام جو اللہ تعالیٰ نے علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب سے لے رہا تھا اب اعجاز الدین سہروردی صاحب کے ذریعے ہو رہا. فصیح الدین صاحب پوری دنیا میں جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں, الحمدللہ میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے لوگ ان پر ٹوٹتے ہیں, ان سے اظہار محبت کرتے ہیں اور ان کی نعت سے محظوظ ہوتے ہیں. ان کی نعت جس طرح سے آپ سننے کے مشتاق ہیں بخدا اتنا ہی میں بھی مشتاق ہوں. مجھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جتنا کیف و سرور ان کی نعت میں آتا ہے. ساری نعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یاد رکھیے کوئی کم نہیں ہے کسی سے, کوئی نعت خوان کسی سے کم نہیں ہے. لیکن یہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو انداز ہے وہ کسی اور کا انداز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد محترم کی اس نعت کے مشن کو, عشق رسول کے مشن کو ان کے ذریعے ظاہر کیا. تبلیغ کے مشن کو, دین کی دعوت کے کام کو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اعجاز الدین سہروردی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. جو اللہ تعالیٰ مجھے ٹوٹی پھوٹی صلاحیت عطا فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں. حضرات محترم, بس آخری بات عرض کرتا ہوں. شفیق صاحب کا حکم تھا کہ کچھ میں
ابا جی کے بات کرنے کے بعد آپ سے کچھ باتیں بھی عرض کروں. یہ ہم نے پروگرام جو منعقد کیا ہے اس پر ذرا غور تو کیجئے کہ ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. آپ فصیح الدین صاحب سے نعتیں سنیں گے, باقی حضرات نعت خانوں سے آپ نے نعتیں سنی ہیں. اگر ان نعتوں کو سننے کے بعد, اب میری بات کا برا مت مانیے گا, اگر ان نعتوں کو سننے کے بعد, اس تقریب میں بیٹھنے کے بعد, کئی گھنٹوں بیٹھنے کے بعد, پوری رات بیٹھنے کے بعد, اگر کوئی انسان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا اظہار محبت عمل نہ کرے تو یاد رکھیے اس کا بیٹھنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. 1400 سال پہلے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم یوم آخرت پر ایمان لائے, ایمان کا اظہار کیا, ایمان کا اعلان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان چند لوگوں نے, وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں وما ہم بمؤمنین, یہ تو مومن ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے طور پر دعویٰ کر لیں جتنا مرضی, اور اگر اللہ اس دعوے کا انکار کر دے تو ہمارے دعوے کی صداقت میں کیا شک رہ گیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ. حب رسول کا دعویٰ بڑا آسان ہے, سنت رسول کی اطاعت کا دعویٰ بڑا آسان ہے. حضرات محترم, اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اس گئے گزرے دور میں جبکہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, چاہے وہ فلسطین ہو, کشمیر ہو, عراق ہو, افغانستان ہو, چیچنیا ہو, جہاں جہاں ہیں, اس وقت مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہو کے رہ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کہنا جو چاہا, ہم زبان سے جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. عملی طور پر ہم دور ہو گئے ہیں اپنے دین سے, عملی طور پر حب رسول سے بھی ہم دور ہیں. زبانی دعویٰ ہے, عمل حب رسول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے. اگر ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے, اس میں مثبت تبدیلی نہیں آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے, تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں کچھ کمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے. اور یہ کمی اسی زندگی میں دور کرنا ہوگی. اگر اس زندگی میں یہ کمی دور نہ ہوئی تو یاد رکھیے مرنے کے بعد بہت تاخیر ہو جائے گی اور اس وقت کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں, جو شخص نبی اکرم سے محبت کرتا ہے اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے, اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کو پسند کرے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, ہر اس چیز سے دور ہو جائے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری کا حکم دیا. اور قرآن میں یہ معیار بتا دیا حب رسول کا, اطاعت رسول کا, کہ اے لوگوں جو حب رسول کے دعوے دار ہو, دعویٰ تو کرنا بہت آسان ہے لیکن سن لو, میرا نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محبت رسول کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب تم میرا نبی جو تمہیں عطا کرے اس کو لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے دور ہو جاؤ. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کیا آج ہم ایسا ہی کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے محفلوں میں, ایسے پروگرامز میں, ایسی جگہوں میں نہیں جاتے جہاں پر جانا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اعلان کرتا ہے؟ کیا ہم ایسے پروگرامز اٹینڈ نہیں کرتے جہاں پر سراسر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ حب رسول کا تقاضا ہے کہ جو نظام حیات, جو نظام زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے, اس نظام زندگی کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. اس نظام حیات کے مقابلے میں کسی اور نظام کو لانا, یاد رکھیے یہ گستاخی رسول ہے, حب رسول کے مطابق نہیں ہے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اس حب رسول کے اس مشن میں جو انجمن عندلیبان ریاض رسول اور خاص طور پہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب اور ہمارے پیر و مرشد علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب اور دوسرے بزرگان دین اور صوفیاء اعظام اور علماء کرام اس دنیا میں کر رہے ہیں, اگر آپ اس کارواں میں شامل ہیں تو میرے بھائیوں, میری بہنوں اور میرے بچوں, میرے بزرگوں,
میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا را ہم اس میں جتنا عملاً شرکت کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ زبانی جمع خرچ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ لو کیا کہتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں واقعی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے پھر کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ تیسری دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تو پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حب رسول کا دعویٰ بڑا آسان ہے۔ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر فاروق سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، تم دنیا میں جس سے محبت کرتا رہا ہے کل قیامت میں بھی اس کے ساتھ اٹھے گا۔ تو آج ہم دنیا میں حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کے اس نظام کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوشش کریں۔ اس کا جواب ہمیں رسول اللہ کو کل قیامت کے دن دینا ہوگا۔ حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ رسول اللہ آپ کا انتظار کریں گے تو کیا اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں مانیں گے آپ؟ حضور اکرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، صحابہ کے ذریعے حضور نے پوری امت کو مخاطب کیا ہے، کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا انتظار کروں گا۔ کتنا پیار ہے رسول کو امتیوں کے ساتھ۔ کل میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، دیکھو میرے پاس جب آنا اس حالت میں مت آنا کہ تمہارے کندھوں پر حرام کا مال ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ۔ یاد رکھیے مومن مسلم وہ شخص ہوتا ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس کو۔ تو اگر شفاعت مصطفیٰ لینی ہے تو حضور نے فرمایا حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پہنو، حرام استعمال مت کرو۔ ہر وہ چیز جو غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے دور رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہمیں بنا دے۔